گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری ادام ظلہ کا پروگرام آداب زندگی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سیدی، یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتے تو کم از کم اس کو اپنے شر سے بچائیں یا اس کے ساتھ برائی نہ کریں۔ یہ بات کہاں تک ریلیونٹ ہے اور یہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ چیز تو جو ہے نا وہ ہر جگہ یہ فٹ ہو سکتی ہے، یہ بات کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے تو اس کے لیے کوئی ایسا بھی نہ معاملہ کریں کہ اس کو کسی کام کی ضرورت پڑ جائے، یا یہ کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نیکی نہیں کرتے، نفل نیکی نہیں کرتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ دیکھا جائے تو ایک بندہ نفل پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ نفل پڑھنا کیا ہے کہ نفل کام ہے، نیکی ہے، نہیں نفل۔ اگر نہیں پڑھے گا تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے۔ گناہ اس سے بچنا واجب ہے۔ تو اگر آپ کسی مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے پڑوسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے رشتہ دار کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے رشتہ دار کو دل خوش نہیں کر سکتے یا کسی کا بھی دل خوش نہیں کر سکتے، تو اس کا دل اب رنجیدہ بھی نہ کریں، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کریں، اس کو پریشان بھی نہ کریں، اس کو تکلیف بھی نہ دیں، کہ تکلیف دینا، پریشان کرنا، اس کا دل دکھانا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، بھلائی نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں بھلائی کرنے کی، ورنہ نیوٹرل رہیں۔ مرحبا، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ سب ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نیکی کریں، ہم بالکل کسی کے کام آئیں، لیکن سب آپ بڑی اچھی بات ہے، یہ سننے میں بھی اچھی لگتی ہے، اسلام کی تعلیمات میں بھی ہے، آپ بھی جیسے رہنمائی فرما ہی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے زندگی سب بڑی مصروف ہو گئی ہے، لوگ بہت بیزی ہو گئے ہیں، حالات نے، سرکمسٹانسز نے، فائنینشلی جو کرائسس ہیں اور جو ایک یوں بولیے فائنینشیل سٹیٹس جو ایک ان بیلنس ہے معاشرے کے اندر، اس نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو مال کمانے کے پیچھے یہ ہے لگا دیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مزید سے مزید بنانے کی طرف آ رہے ہیں، پہلے سے بہت ہے اس کو مزید بہت کو اور بڑھانے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ مجھے جنید بغدادی کی بات یاد آ گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ لے کر کے آیا 500 دینار سونے کے سکے۔ امام ابو القاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ حضور، اس نے کہا کہ یہ آپ جو آپ کے احباب ہیں یہاں فقراء ہیں ان میں آپ تقسیم کر دیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اور دینار ہیں؟ تو اس نے کہا اندی دنانیر کثیر، کہ میرے پاس تو بہت دینار ہیں۔ ایک دنانیر جو ہے وہ اس کی جمع ہے، پھر آگے کثیر بھی لگا دیا ساتھ میں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اور چاہیے؟ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بس پھر یہ اٹھا کے تم لے جاؤ کہ تمہیں ہم سے زیادہ اس کی حاجت ہے۔
تو ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس پہلے بھی ہے لیکن وہ اس کو مزید بڑھا رہا ہے، لیکن یہ تو ایک دوسری بات ہے. لیکن وہ جو ایسا معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، اپنا فائنینشیل سٹیٹس اچھا کرنے کے لیے، اپنے گھر کا، بچوں کا، یوں بولے جو نظام اس کو چلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، 2 نوکریاں کر رہا ہے، 16 گھنٹے کی لوگ جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، 14 گھنٹے کی بھی جو ہے وہ لوگ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ ہم ارننگ کر لیں. تو یہ اس نے کیا کر دیا، لائف بیزی کر دی. اب جب یہ لائف بیزی ہو گئی تو بہت سارے کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری روٹین سے نکل گئے. جنازہ پڑھنے میں جانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، نہیں جا پاتا. مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، میں نہیں جا پاتا. کوئی اور اس طرح کا خاندان میں کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں پر میری پریزنس ہونی چاہیے لیکن وہ بھی جو ہے وہ نہیں کر پا رہا. تو کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ نیکی والا عنصر بھی میری زندگی کے اندر شامل رہے کہ میں کسی کی مدد بھی کروں؟ مدد کیسے کروں؟ میں تو اپنا ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا ایک بل جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی کا اگر ان بیلنس ہو گیا معاملہ تو میرا تو سارا بجٹ جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا، لے کے کیسے چلا جائے گا؟ دیکھیں، میں نے جو ایک بات کی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے کہ اب کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچے. ورنہ ظاہر ہے کہ ہمیں کرنا تو وہی کام ہے کہ جس میں ہم نفع پہنچائے سامنے والے کو. سبحان اللہ. تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ بھی کہ اس کی ہم نے حوصلہ افزائی کر دی، اس نے شاباش دے دی. اب چھوٹا آدمی تو شاباش نہیں دے گا، بڑا ہی دے گا شاباش. چھوٹا آدمی یہ تو کر سکتا ہے نا، اس کی تھوڑی پوچھ گچھ کر لے، اسے سوالات کر لے، حال احوال لے لے تھوڑا، اور دعا دے دے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. یوں کر کے بھی کام تو چلا سکتا ہے نا. مرحبا. اب چونکہ فی زمانہ جب بھی ہم بات کریں گے نا کہ ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان ہی نہ پہنچائے، تو شیطان ہے نا، شیطان اس کو اپنے مسائل یاد دلائے گا. مسائل کون سے؟ مالی مسائل، کہ تمہارے پاس تو پیسہ ہے نہیں کہ تم کسی کو نفع پہنچاؤ. تو نفع صرف پیسہ پہنچانا ہی نہیں ہے، کئی چیزوں میں. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بندہ پیسے دے کے بھی اس کو تکلیف دے سکتا ہے. ممکن ہے کہ پیسے دے، اس کو زبردستی دے اور پھر بعد میں اعلان کرے کہ بھائی اس نے تو میرے سے چھین لیا یا کچھ بھی، یا یہ کہ اس کو ہے ضرورت مند، اس کو پیسے دیے اور بعد میں بتاتا پھرے. جیسے وہ ہے نا کہ بعض اوقات کوئی مسائل ہوتے ہیں، یہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کچھ بھی آ گیا، یا عید کے دن آ گئے، تو بعض لوگ غریب بچوں کو دیتے ہیں تو یوں دکھا کر دیتے ہیں کیمرے میں. اب کیا ہے کہ وہ بچے جو کھیلنے جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو تو فلاں نے مدد کی، ان کی تو فلاں نے مدد کی ہے. اور ان کا دل تو رنجیدہ ہونا تو ان کے جو والدین نے مدد کی، ان کے والد صاحب نے کہ ہمارے تو والد ہی نہیں ہے، وہ تو انتقال کر گئے. یہی ہے کہ ہمارے والد صاحب تو ہیں مگر ان کا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے، کہ ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کھانا بڑی مشکل سے کھاتے ہیں تو نئے کپڑے کہاں سے پہنے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کا بھی دل ٹوٹتا ہے. تو بندہ بھلائی بھی کرے اور پھر ساتھ میں ادھر بھی لے آئے، میڈیا پہ بھی لے آئے، تو پھر آزمائش ہوتی ہے. تو وہی بات وہی آئے گی کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا ہے، چاہے 2 میٹھے بول بول کر یا 2 پیسے دے کر. اس بیزی لائف کا کیا کریں، مصروف زندگی کا؟ دیکھیں کہ مہنگائی کی جہاں تک بات ہے تو مہنگائی سے پاکستان میں تو رہی ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں تو اب شروع ہوا ہے 2 جابیں کرنا. آپ ذرا جائیں یورپی ممالک میں، وہ تو ایک عرصے سے چل رہے 2 جاب کرنا، کیونکہ خرچے پورے نہیں ہو رہے. پھر اور بھی دیگر ممالک نے مہنگائی تو وہاں بھی ٹھیک ٹھاک آئی ہے، صرف پاکستان میں تو رہی ہے یہ. لیکن مجھے خود ایک چیز کا تجربہ ہے کہ 2019 میں ایک چیز تھی، وہ یوں سمجھے کہ 1000 یورو کی تھی، اور 2022 میں وہی چیز 1800 یورو کی ہو گئی. اب 800 یورو. اب 800 یورو کس کو بولتے ہیں؟ یورو 300 سے اوپر کا ہی ہے. 300 سے اوپر کا ہے نا. تو اب دیکھ لیں وہاں کتنی مہنگائی آئی. یوں دیکھا جو تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. واقعی یہ تو ہے کہ یہ کہ بندہ اگر اپنے اخراجات کنٹرول کرے، قناعت اپنا لے، اپنے سے اوپر جانے والے کو نہ دیکھے نا دنیاوی طور پہ، اپنے سے جو نیکیوں میں اوپر جا رہا ہے نا اس کو دیکھے کہ یہ تہجدی پڑھتا ہے تو میں تہجدی پڑھوں، عشاء کیا شی پڑھوں. تو یہاں پہ دیکھے نا اور یہاں پہ نہ دیکھے تو ایک نوکری بھی کفایت کر سکتی ہے. خیر مہنگائی ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں جھٹکے سے آگے نا مہنگائی تو جمپ ماری ہے مہنگائی نے، تو یوں آزمائش آ گئی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے کھانے کا بندہ وضو کر لے، واہ، رزق میں برکت ہو جائے گی. اس میں برکت ہوگی. واہ، جب برکت ایسی چیز ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے آ رہا ہے.
واہ واہ، یعنی کہ یہی کھانا سے کفایت کر جائے گا. سبحان اللہ. کھانا اگرچہ کہ کل بنایا تھا اور آج کھا رہا ہے مگر اس کو لگے گا تازہ. بچہ بھی ہوا ہے, جی. آج کھا رہا ہے, تازہ بھی لگ رہا ہے, پیٹ بھی بھر گیا, نوکری ہے کی ہے. تو بندہ اچھا. پھر دوسرا یہ کہ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں پہ سلام کریں, ان کو سلام کر کے داخل ہو تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی برکت ہوگی. اچھا پھر دیکھیں احادیث مبارکہ میں ہے نا کہ جو کوئی سورہ واقعہ روزانہ رات پڑھے گا تو وہ کبھی فاقہ اس کے پاس نہیں آئے گا. تو یہ کرے, ذکر اللہ کرے, پھر دیکھیں کیسی برکت آتی ہے. کیا بات. اب برکت کوئی قلت و کثرت کا نام تھوڑی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپے ہیں تو یہ برکت بہت زیادہ ہے, کسی کے پاس جو ہے نا وہ 1000 روپے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. برکت زیادہ اور کمی کا نام نہیں ہے. برکت تو وہ ہے, اس چیز کا نام ہے جو چیز تھوڑی ہو مگر سب کو کفایت کر جائے, سب کو پوری ہو جائے. اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ سحری رمضان میں الحمدللہ الکریم ہم سب روزہ رکھتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ سحری کا وقت بندہ بعض کو دیر سے اٹھا, بالکل 5 منٹ رہ گئے یا 10 منٹ رہ گئے یا 5 منٹ رہ گئے, کھا لیتا ہے آرام سے, سیر ہو جاتا ہے, روزہ سو گزر جاتا ہے, ہو جاتا ہے پورا. سحری کے کھانے کے لیے تو خود سے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت ہے. سحری کا کھانا تو ہے کہ یہ بابرکت کھانا ہے. سبحان اللہ. اچھا سحری سنت بھی ہے. کیا بات. تو اب دیکھیں کہ تھوڑا سا وقت ہے مگر وہ آرام سے کھا لیتا ہے تو برکت اس چیز کا نام ہے. اچھا میں پہلے بھی چند بار عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں کہ پہلے وقت میں برکت ہوتی تھی, اب نہیں ہے. کہ جو قرب قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے یوں وقت میں جو ہے نا وہ برکت اٹھتی جا رہی ہے. حالانکہ وہی 24 گھنٹے ہیں جی, اور ہر گھنٹے میں 60 منٹس ہیں. جی, وہی دن ہے, وہی ہفتے ہیں, وہی مہینے. مگر اب دیکھیں کہ جو کام آج سے 10 سال پہلے ہم دن میں 2 بار کر لیتے تھے, وہی کام اس 10 سال بعد, ان 10 سالوں کے بعد ہم جو ہے نا وہ ایک کر پاتے. حالانکہ گھنٹہ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, مگر وہ وقت میں برکت نہیں ہے. تو برکت اٹھتی جاتی ہے, اٹھتی چلی جا رہی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. تو لہٰذا اپنے اوقات کو چاہیے کہ ہم ذکر اللہ میں صرف کریں. نماز پڑھنا بھی ذکر ہے, علم دین حاصل کرنا بھی ذکر ہے. کسی کو ظاہر ہے کہ جو بھی نیک کام کرنا یہ ذکر ہی میں آئے گا, کیونکہ ذکر کی ویسے 3 قسمیں, ذکر باللسان, ذکر بالجوارح. سبحان اللہ. نماز تو ویسے ہی ایسی عبادت ہے جس میں جو ہے نا وہ تینوں ذکر آ گئے. کیا بات ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیسی نعمت دی ہے کہ ہم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اس کا ذکر تینوں صورتوں میں کر سکتے ہیں. واہ, سبحان اللہ. قسم کرنے والے بنے. کیا بات. اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں. ماشاء اللہ. اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور وقت بندہ نکالتا ہے تو وہی نکلے گا, ویسے وقت کیسے نکلے گا. بندہ بہت سارے کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی جانشنا میری سنت سے عرض ہے کہ احساس کمتری اور ڈپریشن کا علاج ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مایوسی سے کیسے بچا جائے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں مایوسی جو نا یہ ایک بیماری ہے. اچھا مایوسی ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات بندے کو کفر تک کے پہنچا دیتی ہے. یہ تو ہے مایوسی کے بارے میں. کب کفر تک پہنچائے گی؟ جب بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. تو یعنی یہ کہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا یا نارمل گناہ بھی ہوا, یعنی ہلکا چھوٹا گناہ ہو, تب بھی شیطان دیکھے گا نا کہ اس کو مایوسی کا مرض ہے تو اس کو اسی پہ الجھا کے رکھ دے گا کہ تیرا تو یہ گناہ معافی نہیں ہوگا, تیرے تو توبہ قبول نہیں ہوگا. یہ مایوس ہوتے ہوتے پھر یہ کفر تک اس کو لے جاتا ہے. تو مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو مایوسی ہماری ڈکشنری پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ مرض وہ ہے نا کہ تیمور لنگ کے بارے میں تھا نا, بادشاہ کے بارے میں, کہ یہ جنگ ہار گئے تھے اور کسی جگہ جو ہے نا یہ چھپ گئے تھے. تو ایک بار انہوں نے جو ہے نا کسی یہ غار میں پناہ لی ہوئی تھی کہ دیکھا کہ چونٹی ایک تھی وہ کچھ اٹھا کے لے جانا چاہتی تھی, مگر وہ تھوڑا سا آدھا راستہ طے کرتے, آدھا سفر طے کرتی تو وہ چیز گر جاتی. پھر یہ آتی, پھر یہ اٹھانے کی کوشش, پھر یہ آدھے راستے میں پھر یہ دانہ گر جاتا. خیر چند مرتبہ اس طرح ہوتا رہا, بادشاہ دیکھتا رہا. آخر وقت آیا کہ چونٹی جو نا وہ اس نے اپنا کام کر دکھایا. اس دانے کو اٹھانے میں اس کو جو ہے نا وہ اپنے
کہ کہیں بھی جو جہاں لے جانا تھا وہاں پہنچانے میں کامیاب ہو گئی. تو اس سے اس کو یہ سبق ملا, اس نے یہ سبق لیا کہ میں تو انسان ہوں, میں تو اشرف المخلوقات ہوں, تو میں کیوں ہار جاؤں, میں کیوں مایوس ہو جاؤں. خیر پھر اس نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی فوج جمع کی, اور جو اس کا جو مقام تھا وہ جو چھین لیا گیا تھا, جو اس کی جگہ تھی وہ چھین لی گئی تھی, اس نے دوبارہ پھر اس نے مقابلہ کیا وہ کامیاب ہو گیا, اور دوبارہ اپنی جو چھینی ہوئی چیزیں تھی واپس لے لی اس نے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈپریشن بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک سوا مایوسی بھی ہے ڈپریشن. اس کے لیے یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے, کہ درود شریف ایک ایسا ذکر ہے, ایک ایسا ذکر اللہ ہے کہ اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے. مایوسی بھی انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دور ہوگی. احساس کمتری یہ سب انہوں نے بات کی. احساس کمتری یہ سب اس وقت پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بات فرمائی نا, کہ آپ جب اپنے اوپر سے دیکھیں گے ہر بات میں تو پھر آپ ہاں اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے ترقی کرتا ہو تو احساس کمتری. اب جیسے موٹر سائیکل والا ہے وہ اگر کار والے کو دیکھے گا تبھی احساس کمتری کا شکار ہوگا. کار والا نارمل کار والا اپنے سے عالی شان کار والے کو دیکھے, اچھی کار والے کو دیکھے گا تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوگا. اچھی کار والا اور اچھی کار والے کو دیکھے گا وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوگا. تو لہٰذا جو بندے کے پاس چیز ہے نا وہ اسی پہ راضی رہے, سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, واہ واہ, اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے سبحان اللہ, جو میرے رب نے عطا فرمایا. واہ, اچھا پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ مزید اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے, ٹھیک ہے دھوپ اس کو بھی ہے مگر اس کو زور نہیں لگانا پڑ رہا, وہ انجن ہے نا وہ اس کا کام کر رہا ہے. سائیکل والا زور لگا رہا ہے, سو پسینہ ٹھیک ٹھاک نکل رہا ہے, تو ایک تو دھوپ بھی اس کو پڑ رہی ہے پھر زور بھی لگا رہا ہے. پھر یہ کہ وہ زیادہ وزن بھی نہیں رکھ سکتا, پانی کی بوتلیں بھی اس پہ نہیں رکھ سکتا کہ مزید زور لگانا پڑے گا. لیکن موٹر سائیکل والا اس کے مقابلے میں آسانی میں. جی, تو ہمیں جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے. ہم جب اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اگر اس حوالے سے کوئی احساس کمتری کا مسئلہ تھا تو وہ بھی دور ہو جائے گا. مرحبا یا مرحبا, سبحان اللہ. جی کال لیتے. میرا شہزادہ حضور سے سوال یہ ہے کہ کیا کسی دوسرے آدمی کا انٹرنیٹ بلا اجازت استعمال کر کے بیان یا نعت سن سکتے ہیں یا وظیفہ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بعض جگہوں پر فری انٹرنیٹ رکھا جاتا ہے, صحیح, اور وہ اعلان ہوتا ہے, وہاں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ QR کوڈ ہے اور آپ جو ہے نا وہ اسکین کر لیں اور استعمال کریں, تو وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, جبکہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, کسی کا گھر ہے, تو اس نے اس کے لیے تھوڑی لگایا ہے. تو اس کا انٹرنیٹ یا کوئی ایسی جگہ ہے, کسی کمپنی میں ہم گئے, کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کا ہم انٹرنیٹ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے بلا اجازت. اب چاہے اس سے اپنا ذاتی کام کریں یا یہ کہ وہ دعائیں وغیرہ یا مدنی چینل دیکھیں یا کوئی بھی چیز دیکھیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. بندہ باغ سوچتا نا میں تو کام تو جو کر رہا ہوں وہ تو اچھا ہی کر رہا ہوں نا, نیک کام ہی کر رہا ہوں نا. یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ دل میں کھٹکا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایسا مجھے ایک ذہن میں سوال آیا ہے کہ جنہوں نے ریسٹرکشن رکھنی ہوتی ہے وہ اس کو پاس ورڈ لگاتے ہیں. اچھا, پاس ورڈ سے بھی ایک اوپر کی ریسٹرکشن اس پہ جو ہے وہ لگاتے ہیں میک ایڈریس کی, یعنی اگر آپ نے پاس ورڈ لگا بھی لیا ہے تو جب تک آپ کا میک ایڈریس اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس نہیں دے گا. تو جنہوں نے وائی فائی کا یا انٹرنیٹ کا استعمال محدود رکھنا ہوتا ہے وہ اس کو ریسٹرکشن جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں, یعنی یوں بولیے یہ سیکیورٹی بیریئر جو ہے یہ لگا دیتے ہیں. تو جب کہیں بندہ گیا ہے وہ اوپن ہے بالکل مطلب کھلا ہوا ہے, آپ اس کو ٹچ کریں گے تو وہ کنیکٹ ہو جائے گا. تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو نا پاس ورڈ لگانا بھول جاتا ہے, یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے وہ پاس ورڈ کا جو ہوتا ہے نا بٹن وہ آف ہو جاتا ہے, یہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. صحیح, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو, مرحبا. جب تک ہمارے پاس صراحت نہ ہو صحیح کہ بھائی یہ یہاں فری انہوں نے قصدن رکھا ہے. صحیح, جیسے ایئرپورٹ پر ہوتا ہے, ایئرپورٹ پر, بس ٹرمینل پر ہوتا ہے, بس ٹرمینل پہ بعض بس اس نے بسوں میں شاید میرے وائی فائی کے نشان بسوں میں بھی ہوتا ہے, بسوں میں بھی دیا جاتا ہے, سہولت ملتی ہے یہ. ہاں تو یہ سہولت تو ملتی ہے کہ وہ جہاں انہوں نے اوپن اس طرح رکھا ہوا ہے نا تو اس کے لیے تو سمجھے کہ اذن عام اجازت ہے. ٹھیک, جب بس کے لیے وہی استعمال کرے گا کہ جو بس میں سفر کر رہا ہے, پتہ چلے جو بالکل بندہ برار میں گاڑی رکھے اور اسے نیٹ استعمال کر لے, چلتا رہے سماہر, تو پھر آزمائش ہو جائے گی, کیونکہ بس کے لیے نہ کہ باہر والے کے لیے. مرحبا, واہ واہ واہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے سوچ
حلال اور حرام کے حوالے سے یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور یہ شیخ طریقت امیر سنت کا جو ہے یہ فیضان ہے اور خلیفہ امیر سنت کی گفتگو۔ حالانکہ عام بندہ سوچے تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ آپ بھی چل ٹھیک ہے بھائی لگاؤ گاڑی ساتھ میں، بھائی ٹھیک ہے اپنا بھی آ رہا ہے، بھائی نشان بنا ہوتا ہے واقعی، اور سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں نا۔ جی ایسی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال چیز ہی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ رب العالمین یہی بات ہمیں سکھا رہا ہے، اور شیخ طریقت امیر سنت پر یہ فیضان ان کی امی جان کی طرف سے جو ہے وہ جو ریفلیکٹ ہوا، یہ مجھے یاد آ رہا ہے، میری سنت نے خود ہی حضور کا واقعہ بتایا تھا کہ آپ کا ایک خوانچہ تھا تو آپ کچھ چیز جو ہے نا جیسے بیچتے تھے تو کچھ بیچا تو کچھ مطلب یوں بولے کہ کچھ اضافی آ گیا، تو پھر آپ کی امی جان نے آپ کو واپس بھیجا کہ اس کو تلاش کریں اور جس کا جو ہے اس کو دے کر کے آئیں۔ تو یعنی چھوٹی سی رقم بھی کسی کی، چند پیسے بھلے کیوں نہ ہوں، تو وہ کسی کا حق یہ ہمارے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو یوں ماشاءاللہ، اور پھر امیر سنت کی برکت سے آپ خلیفہ امیر سنت کا ماشاءاللہ انداز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے بڑوں کے یہ اچھے انداز جو ہے وہ زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چونکہ دادی جان جو ہے نا وہ بھنے ہوئے چنے لاتی تھی نا اسے چھلکے اتارنے کے لیے، اب جیسے کوئی کسی نے کھا لیا، وہ یعنی کسی نے کھانے کی کوشش تو کھانے نہیں دیتی تھی، اب اگر کسی نے کھا لیا انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ان سے معافی مانگتی تھی کہ اتنے دانے جو وہ کسی بچے نے کھا لیے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔ میرا پروگرام میں حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کچھ کھانا پلیٹ میں بچ جائے تو ایسی صورتحال میں اس کھانے کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ کھانا اگر بچ جائے نا تو اس کو جو ہے وہ پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اناج، اور اس کی اگر قدر اگر جاننی ہے نا کھانے کی تو ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جو ایک ایک بوند کو ترستے ہیں پانی کی، جو ایک ایک دانے کو ترستے ہیں کھانے کے، تو ان سے جو نا وہ قدر، ان کو دیکھیں گے نا تو قدر شاید ہو جائے کچھ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کھانا ضائع نہ کریں، ایک دانہ بھی ضائع نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ بچ گیا تو کسی غریب کو دے دیں، اب یہ ہے کہ کوئی غریب اویلیبل نہیں ہے تو جانوروں کو دے دیں، چونٹیوں تک کو دے سکتے ہیں، چھت پہ ڈال دیں، پھیلا دیں، اگر چھت والا گھر ہے تو، یا گیلری ہے، بالکونی ہے تو اس میں یہ کہ پلیٹ میں رکھ دیں تاکہ یہ کہ جو پرندے جو ہیں وہ اسے کھا لیں۔ چاول وغیرہ تو کھا سکیں گے سب، ہاں، لیکن یہ جو دیگر سالن وغیرہ ہے ہاں وہ یہ نہیں، بھی تو سب دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، بالکل دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، بالکل بالکل استعمال کریں۔ اچھا اگر ایک نے کھایا ہے ابھی دوسرے اور نے کھانا ہے تو وہ الگ سے ضرور اپنا الگ سے ساتھ ہی وہ بھی جو ہے پہلے سے اس میں اسی کو نکال لیں، ملا کے اس کو بالکل۔ یہ ساری باتیں اصل میں سب یہ ہے کہ بھئی میں یہ بچا ہوا کیوں کھاؤں، یہ بھی ایک پرابلم ہے نا، بھئی میں اس کا بچا ہوا کیوں کھاؤں۔ اچھا پہلے آپ دیکھیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو آج سے اب 20 سال پیچھے اگر جائیں تو وہ جیسے میرا چونکہ پنجاب ریجن ہے تو میں اسی کی جو ہے وہ بات کروں گا، ہم نے بچپن میں یہی دیکھا کہ وہ بیٹھ کر وہ ایک کھانا کھاتے تھے اور یوں ایسا مل کر وہ کھاتے تھے، اگر کسی کا کوئی رہ بھی گیا ہے تو دوسرا جو آیا نا ماں نے کیا کرنا ہے، جیسے ایک بچے نے کھا لیا ہے وہ کھا کے چلا گیا تو اس کی پلیٹ میں کچھ بچ گیا، اب دوسرا بچہ آیا کھانے کے لیے تو اسی میں تھوڑا سا اور ڈال کے کیا کر دینا اس کو، مطلب ڈال دینا ہمارا بالکل یہی، جی بالکل۔ آپ تو یوں سمجھتے ہیں توہین ہی لوگوں نے اپنی بنا لی ہے، معاذ اللہ۔ سورہ المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بھائی کا منہ کو ناپاک تھوڑی ہے، کوئی کتا تھوڑی انسان ہے، وہ بھی کتے کے منہ ناپاک ہے، کتے نے اگر دودھ میں منہ ڈال دیا تو وہ دودھ ناپاک ہو گیا، انسان نے اگر دودھ چھوڑو تو یہ تھوڑی ہم اس کو پھینک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ۔ تو اب دیکھ لیا جائے کہ فضول، ذرا یہ فضول میں آئے گا نا، اس کو ضائع کرنا، جی اناج ضائع کرنا۔ اسی بات ایسے دو طرح، گھروں میں تو عموماً ریشو کم ہے لیکن بعض اوقات گھروں میں بھی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ زیادہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ دعوتوں میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے کہ بالخصوص شادی کی دعوتوں میں
یہ زیادہ ہوتا ہے. اپنا پیسہ نہیں ہوتا نا جی اپنا پیسہ نہیں ہوتا نا, ایسی بات ہے. مہمان کا اپنا پیسہ نہیں ہے, اس لیے اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی طرح جو سفر حرمین تک یہ بیان کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ پرابلم جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو بہت اس کا دقت ہے وہاں. ایک بنیادی حل جو میں نے حاجی امین صاحب رکن شورا کے ساتھ, یہ بڑی عید کے دن تھے, کھالیں اکٹھی کر رہے تھے تو ایک جگہ پر گئے تو حاجی امین صاحب نے تھوڑا سا کھانا نکالا, بالکل تھوڑا سا کھانا نکالا اور وہ کھا رہے تھے. تو میں نے بھی اس میں سے کھانا نکالا, مجھے جتنا کھانا تھا میں نے وہی کھایا. تو میں نے کہا ایسا بالکل ہی کم کھانا نکالا ہے. تو آپ نے یہی کہا کہ اس لیے کم نکالا ہے کہ اور چاہیے ہوگا تو ہم اور لے لیں گے, برتن میں جو ہے نا وہ کھانا نہ بچے. اچھا پھر اب یہ دیکھیں, یہ انداز ہے, یہ بھی امیر السنت کی صحبت فیض اثر کی ریفلیکشن ہے دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں, کہ امیر السنت کا بھی جو انداز دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ کھانا برتن کے اندر کیا لیں, کم لیں, جتنا کھانا ہے اتنا ہی لیں تاکہ کھانا بچے نہیں, ضائع نہیں ہو. یہ ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم خیر والا معاملہ نکل آئے گا. اور اگر کھانا ڈالنے میں احتیاط نہیں کریں گے تو پھر بچ جائے گا, اور پھر اگر ضائع کریں گے تو اس کے گناہ کا معاملہ ہے. گناہ کا معاملہ پھر ہم ہی کہتے ہیں بے برکتی ہے, ایسا ہی رزق پورا نہیں ہوتا, روزی میں برکت نہیں ہے, حالت بس ایسے ہی ہیں. بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اگر مہنگائی بھی ہوئی ہے تو یہ سارے ہمارے جو ہے نا وہ ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں. یہ آپ ظاہر ہے کہ وہ اسراف سے بچیں, پھر دیکھیں کہ یہی مہنگائی ہے, آپ آرام سے جی رہے ہوں گے. ماشاءاللہ, مرحبا, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. جی کال لیتے ہیں. ڈائمنڈ وغیرہ جواہرات اگر مال تجارت ہوں تو کیا ان کی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جی ہاں, اگر یہ ڈائمنڈ وغیرہ جو بھی ہیں, جو بھی جواہر وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو مال تجارت اگر ہے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں. البتہ اگر یہ مال تجارت نہیں ہے تو اب ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ یہ سونا چاندی نہیں ہے نا, کہ سونا چاندی وہ زکوٰۃ مطلقاً ہے, چاہے مال تجارت ہو یا نہ ہو, ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہے دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں. صحیح. ڈائمنڈ کے ساتھ ساتھ یہ یاقوت, زمرد اور اس طرح کے جو قیمتی پتھر ہیں یہ سارے سب اس میں شامل ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہو گیا. جی کال. چلاتے حضور سے سوال ہے کہ رحیم اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ رحیم اللہ نام رکھنا, رحم اللہ نام رکھنا جائز ہے, کیونکہ غیر خدا پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جیسے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں رحیم فرمایا گیا ہے, وہ ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. اچھا, دوسرا یہ کہ یعنی مومنوں کے لیے جو ہے نا یہ رؤوف بھی اور رحیم ہے, رؤوف الرحیم ہے. اچھا, دوسرا یہ رحیم سیکھا جو ہے نا یہ صفت مشبہ کا ہے, جسے ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ اس میں فاعل بھی اور اس میں مفعول بھی ہے. صفت مشبہ کا یہ ہے کہ اس میں فاعل, اس میں مفعول, دونوں معنی میں استعمال, دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. رحیم رحم کرنے والا, رحیم رحم کیا گیا. تو رحم اللہ کا اگر ہم ایسے فاعل سے اگر لیں گے تو ترجمہ یہ بنے گا اللہ اس پر رحم کرے, ٹھیک ہے, اور مفعول سے لیں گے تو اللہ نے اس پر رحم فرمایا, ٹھیک, یہ بنے گا. ٹھیک جی, تو جائز ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ نام رکھیں تو محمد نام رکھیں, واہ, کہ اس کی جو ہے نا وہ احادیث میں ذرا اس کے فضائل آئے ہیں. جب پھر دوسرا اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے. ایسے نام میں اگر آپ دیکھیں تو سبحان اللہ. کیوں رکھا جاتا ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے. سبحان اللہ. اچھا, محمد نام کے بھی فضائل ہیں اور احمد نام کی بھی فضائل ہیں, یا تو محمد نام ہو یا احمد نام ہو, تو یہ رکھنا چاہیے. پھر پکارنے کے لیے رحم اللہ رکھیں, جو بھی رکھیں. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے داڑھی میں چند بال سفید نکل آئیں جو کہ اچھے نہ لگ رہے ہوں, تو کیا اس کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ زینت کے لیے ان کو اکھیڑنا, ان کو کاٹنا یا کھینچ لینا یہ مکروہ ہے, تو یہ نہیں کیا جائے گا. جی کال. میرا سوال یہ ہے کیا جنگلی خرگوش ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے؟ جنگلی خرگوش, ہاں, خرگوش جنگلی ہو یا پالتو ہو, گھریلو ہو, دونوں حلال ہیں. سبحان اللہ. جی کال. فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کیا ضروری ہے؟ کیا آیت الکرسی پڑھے بغیر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو
نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتا ہے نا نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، تو یہ کہ وہ اس کے اور جنت کے درمیان موت کا پردہ ہے. یہ روایتوں میں نہیں مرتے ہی جنت میں داخل. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ایسے کچھ لوگوں کو وظائف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور وظائف کی کتابیں بھی آپ دیکھیں تو کوئی کم نہیں ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہیں. مختلف طرح کی کتابیں ہیں، ان کے نام ہیں. جب اس میں وظائف لکھے ہوئے ہیں، وظائف بھی مختلف طرح کے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے معاملات جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے اسے جسے وظائف پڑھنے کا شوق ہے؟ وہ کیا کرے؟ وہ کون سے وظائف پڑھے؟ کس طرح کے وظائف پڑھے؟ کیا کرے کیا نہ کرے؟ اچھا، اگر وظائف پڑھ رہا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھے، لحاظ رکھے؟ دیکھیں وظائف کی دنیا جو نہیں کہ وسیع ہے. اچھا، پھر یہ کہ چونکہ وہ بعض وظائف جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں. اچھا، بالخصوص جیسے جنات قابو کرنے والے وظائف، یہ جو نا یہ بعض وقت بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض وقت جو نا بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس کے واقعات آپ کو جو نا بڑے خطرناک ملیں گے، جنات قابو کرنے والے. تو ہر ایک کو یہ کرنا نہیں چاہیے. کبھی آپ کی ایسے کسی سے ملاقات ہوئی ہے کسی نے ایسا وظیفہ کیا ہو اور پھر اس کی حالت بگڑ گئی ہو؟ جی ہاں، دیکھیں ایسے بندے ایک نہیں، ایک سے زائد. ایک نے تو وہ تو دیکھیں، ایک نے تو اپنے والد کا بتایا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نا وہ زمین سے چپک گئے تھے، جو ان کی لاش کو اکھیڑا گیا ہے. اوہو، یعنی یہ تھا کہ خالی اسی حصے میں آگ لگی ہوئی ہے. اللہ. انہوں نے بتایا کہ چونکہ ان کے والد کوئی عمل کر رہے تھے کسی کو قابو کرنے کا، تو وہ خود قابو ہو گئے. ویسے جنات تو شعبت باز ہے نا، یہ بھی تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اگر ہم کسی کامل پیر کے مرید ہیں، انہوں نے جو ہمیں وظائف دیے نا، ہم انہی پر ہم چلیں، دائیں بائیں نہ جائیں. یا یہ ہے کہ بعض اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ جن کی عام اجازت ہوتی ہے، جیسے مدنی پنسورہ، اس کی عام اجازت ہے، تو اس میں جو تعداد لکھی ہوئی اسی کے مطابق کریں. یوں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک وظیفہ لکھا ہے، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. جن قابو کرنے والا، جن حاضر کرنے والا، انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں صورت کو اتنی بار پڑھیں گے تو جن حاضر ہو جائے گا. تو مگر وہی کہ اپنے پیر و مرشد جو اجازت دی ہوئی نہ ہو تو وہ اسی کے مطابق چلیں اور اپنا کام کریں. ماشاء اللہ. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو رحمت کے سائے میں رکھے. امیر سنت نے اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو جو امیر سنت سے طالب ہیں، انہیں پڑھنے کے لیے شجرہ قادریہ عطاریہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. ایک سے ایک وظائف ہیں، زبردست وظائف ہیں، لاجواب وظائف ہیں. بندہ پڑھے تو یوں لگے کہ جیسے بھرا ہوا بندہ. یقین مانے آپ، امیر سنت نے جو وظائف عطا فرمائے، پنج گنج قادریہ، بالکل پنج گنج قادریہ، اللہ اللہ اللہ، صاحب ہے پنج گنج، ہائے ہائے، واہ، 5 خزانے، سبحان اللہ. قادریہ، سلسلہ قادریہ کے 5 خزانے، 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کا یہ وظائف ہیں. تو آپ اس کو پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد یا عزیزو یا اللہ، ظہر کی نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ظہر کی نماز کے بعد یا کریم یا اللہ، عصر کے بعد یا جبار یا اللہ، یوں پھر مغرب اور عشاء کے بعد بھی ہے. تو یوں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے، اور کوئی اس طرح کا یوں بولیے کہ جو کانسیکوینسز ہیں ان کو بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا. اللہ پاک ہمیں بہتر اور اچھے انداز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی، میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.